اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 تلاوت کی۔ اس سے پہلے ہم 36 تک پہنچے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم والی زندگی گزاریں گے۔ یہاں پہ دنیا میں ان کی زندگی آگ ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ ان کی زندگی ایسی ہی ہوگی کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں آگ کی زندگی کیا تھی کہ ان کی زندگی سے سکون نہیں ہوگا، اور وہ چاہے جو بھی آپ کو ظاہراً ان کی جو آپ کو نظر آئے ان کی جو خوشحالی، لیکن جو گناہ کے اثرات ہیں وہ کبھی بھی ان سے جا نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس سے پہلے۔ پوری جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نصیحتیں کی ہیں اپنی طرف سے، جو کہ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر جو بنی آدم کو پورا ایک بہترین جو آپ کہہ لیں کہ جو نصیحتیں ہیں، جو کہ کوئی بھی انسان اگر اس پہ عمل کرے تو آرام سے شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اس کے وسوسوں سے، اور اس کے جو بھی اس کی چالیں ہیں، کوئی بھی چال آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں جو اس پہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں، جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس پہ عمل کریں۔ تو اس کے بعد نصیحتوں کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وارننگ دی ہے کہ کس طرح جو بھی ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو ان کا انجام کیا ہے۔ تو ایک تو ان کی زندگی جو پچھلی آیت میں پڑھی ہم نے کہ ان کی وہ اصحاب النار، کہ وہ آگ والی زندگی ہوگی ان کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ دنیا میں یہ روش جو گناہ والی زندگی نہیں چھوڑیں گے تو ان کی زندگی آگ والی ہوگی، جو کہ سکون نہیں ملے گا ان کو، اور آخرت میں بھی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت نمبر آج ہم نے پڑھی 37، یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیزیں واضح بیان کر دی، اس کے اوپر پھر وہ اس کے اپنی طرف سے چیزیں اس میں بیان کرے، یا اپنے جو اللہ کے لاز کو چھوڑتے، اللہ کے قوانین کو چھوڑ کے وہ اپنے قوانین جو اس میں وہ بیان کرنے کی کوشش کرے یا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز جو ہے ایک انسان بھی کر سکتا ہے، اور ایک قوم بھی کر سکتی ہے مل کے، اور ایک پوری دنیا کے میجورٹی لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کی اگزامپل دیکھ لیں آپ، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جو دنیا کے اندر جو قوانین بنتے ہیں، اس میں جو میجورٹی ہوتی ہے وہ جو قانون پاس کر دیتی ہے، تو اس میں جو ووٹ ہو جاتا ہے وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ اس میں چاہے وہ قانون اللہ کی آیات کے خلاف ہو، لیکن وہ کیونکہ میجورٹی نے اس کو ووٹ کیا ہوتا ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایز اے قوم جو ہم یہ جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور ایسے قوانین پاس کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بائی پاس کریں، یا ان کے اوپر وہ فوقیت دیں دنیا کے قوانین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ سراسر انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، اور انسان کی جو بھی انسانیت کے لیے ہے اس میں بہترین جو اس کی زندگی ہو سکتی ہے، یا جو اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ سب سے بڑی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں اس میں جو آپ دیکھیں انٹرسٹ بیس جو اکانومی ہے، سود بیس اکانومی ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنے پیسے کی بھرمار ہے۔ امریکہ میں، ادھر جو دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں،
کتنا پیسہ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی ان کے جو ہمیشہ کہہ لیں کہ 2 سال بعد 3 سال بعد یا 4 5 سال بعد ان کو فائنینشیل کرائسس آتے رہتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا ابھی بھی کرائسس کے اندر ہے، اور جو غربت میں دن بہ دن جو اضافہ ہی ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو اب دیکھیں یہ نظام کی خرابی ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کو نہیں امپلیمنٹ کر رہے اور اللہ کی آیات کو ہم جٹلا رہے ہیں. تو ہم اللہ کی آیات کو چھوڑ کے ہم اپنے قوانین بنا رہے ہیں، اپنے لاز پاس کر رہے ہیں، تو اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلانا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا. یعنی کہ ایک تو اللہ کی آیات کو نہ ماننا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کسی چیز کا حکم نہیں دیا اس کو منسوب کرنا. تو یہ دونوں ظلم ہے، ایک اللہ کی آیات کو نہ ماننا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آپ دوسرے قوانین کو امپلیمنٹ کریں. اس کو بھی سورۃ المائدہ میں اس کو کفر کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے جو اپنے جو کہہ لیں گے فیصلوں کو اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسری جگہ سے فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا ہے. آپ دیکھیں اس کفر میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہی اسی کو ہم نے مسلمان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد دیکھیں آپ کہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ضرور ملے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلاتے ہیں یا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے نصیب کا ہے وہ ان کو ملے گا. تو یہاں نصیب سے مراد کیا ہے کہ جو ان کا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں روکیں گے. اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں کوئی جو زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروریاتی زندگی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، کھانا پینا ہے، کوئی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی سٹاپ نہیں کرتا، وہ جب تک ان کی زندگی ہے ان کو ملتا رہے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی یعنی کہ کاروبار کریں گے، کمپنیاں بنائیں گے یا کوئی بڑی بڑی فیکٹریز لگائیں گے تو ان کو بھی کسی میں ان کو کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ جو بھی اس میں محنت کریں گے اس کو ضرور ان کا حصہ ملے گا، لازم ان کو حصہ اس کا ملے گا، وہ اپنا حصہ لے کے رہیں گے، ان کو کسی چیز میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کبھی بھی مسلم اور غیر مسلم کے لیے الگ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں سے دیں گے. تو یہ یہاں میں نے پڑھا کہ اگر کوئی کفر بھی کرے اور ظلم بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو رزق ہے وہ نہیں روکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو جو کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین کے مطابق جو کسی کو ملے گا وہ ضرور اس کو ملتا رہے گا. اس لیے آپ اگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ اگر ایک زمین کا ٹکڑا ہو، 2 ٹکڑے ہوں، ایک پہ مسلمان کاشتکاری کرے اور ایک پہ نان مسلم کاشتکاری کرے، تو اس میں یہ کہ جو لا کیا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر محنت کرے گا اس کو اس کی فصل ملے گی. اگر مسلمان اس زمین کے اوپر محنت نہیں کرے گا تو اس کو فصل نہیں ملے گی. اور دوسری طرف جو نان مسلم ہے اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کو ضرور صلہ ملے گا. تو یہ کتاب سے مراد یہ کہ اللہ کے جو قوانین کے مطابق جو چیزیں ملتی ہیں دنیا کے اندر، جو دنیا کا نظام ہے وہ اس کو ضرور ملے گا. لیکن اس کے برعکس جو آپ کہہ لیں کہ جو اللہ کی آیات کو جٹلانا اس کی جو سزا ہے وہ الگ سے ملے گی اس کو، جو اس کی زندگی میں بے سکونی ہے یہ چیزیں اس کو ضرور اس کو اس کی سزا ملے گی اس کو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ سب کے ساتھ پیش آنا ہے، سب کے پاس فرشتوں نے آنا ہے. اور آپ کہہ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا اتنا آرگنائز نظام ہے جو اس کا جو اعمال کی جو یعنی کہ نوٹ کیا جاتا ہے یا اس کو جو ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پوری آپ کہہ لیں کہ ایک رپورٹ نکلے گی پوری، جو فرشتے جو یعنی ایک فرشتہ نہیں آئے گا، پوری ٹیم آتی ہے. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو ایک پوری ٹیم آتی ہے فرشتوں کی جو کہ ان کو لے کے جاتی ہے. اگر وہ جہنمی ہے
تو وہ اس حساب سے اس کے وہ سختی سے پیش آئیں گے. اگر وہ جنتی روح ہے تو وہ اس حساب سے اس سے نرمی سے پیش آئیں گے وہ. تو یہاں پہ وہ آپ کہہ لیں کہ کس طرح کی رپورٹ نکلے گی. جیسے ہم کمپیوٹر سے ایک رپورٹ نکالتے ہیں اور رپورٹ نکال کے کہیں گے تھی کہ تمہارے جو رپورٹ میں ہے یہ تو تم نے بہت ظلم کیا اپنی جان کے اوپر. تو ان کو کہیں گے یہ تو آپ دیکھو کہ اتنے تم نے گناہ کیے ہیں، اتنے تم نے ظلم کیے ہیں، تو تم کہاں تھے؟ تم نے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو تم نے عمل کیا؟ کیوں کہاں تھے تم؟ یعنی کہ اس کو کویشچن مارک کے طور پہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا ظلم کیا اپنی ذات کے اوپر، کہ یہ تو تمہارا نامہ مال ہے، یہ تو بالکل ہی جو تمہیں برباد کر دے گا. تو آپ دیکھیں یہ سب لوگ اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو ڈیٹا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ کس طرح ایک جو معاملہ پیش آئے گا موت کے وقت. تو یہ کوئی بھی دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ایسا ڈیٹا نہیں دے گی جو کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کو دے رہی ہیں. یہ دیکھیں ٹیم کی شکل میں آئیں گے اور جو آپ کے نامہ مال وہ آپ کے سامنے دکھا دیں گے آپ کو، اور یہ وہاں پہ سوال و جواب ہوں گے. اور اسی وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا جو رابطہ دنیا سے کٹ جاتا ہے. یہاں پہ اس کا کوئی پھر توبہ یا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. ہاں یہاں پہ اس کا جو دنیا سے رابطہ کٹ جائے گا، پھر اگلی دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ جڑ جائے گا. یا تو وہ سزا یافتہ ہے یا پھر وہ اس کی جو انعام یافتہ ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اس کا ہمیں جو رزلٹ ہے، جو ہمارے اعمال کا جو رزلٹ ہے وہ کہہ لیں کہ موت کے وقت ہی فرشتے ہمیں دکھا دیں گے کہ ہماری جو اگلی منزل کیا ہے. اور انسان خود بھی جان سکتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے. جو اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اگلی منزل کیا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کس طرح ایک فرشتوں کی ٹیم آئے گی اور وہ اس کو دنیا سے اگلی دنیا میں لے کے جائے گی. جس طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب اس میں فرشتے اپنی روح پھونکتے ہیں تو اسی وقت بھی وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ جو اس کے جو کہہ لیں کہ جو اس کا رزق ہے، جو اس کی زندگی ہے، وہ پوری اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی کتنی زندگی ہے، کتنی اس کی عمر ہے. اور جو کہہ لیں کہ اس کے جو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے رزق، وہ پورا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرشتے کے ذریعے پورا اس میں فیڈ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سیم جب اس کی جو روح قبض ہوتی ہے تو وہی جو فرشتے ہیں اس کو پھر کہہ لیں کہ اس کو دکھاتے ہیں کہ اس نے کیا پوری زندگی اس نے کیا عمل کیے. پوری زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہوتے ہیں وہ اس کو دکھا دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی جو انسان کا جو کہہ لیں کہ جو زندگی اس دنیا کے اندر ہے وہ کس طرح ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، وہ ہمیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے وہ پھر وہ جواب دیں گے جو جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ جواب دے گا کہ ہم سب ہم سے گم ہو گئے ہیں. یعنی کہ وہ پوچھیں گے کہاں تم جس کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا وہ کہاں گئے چلے گئے. تو وہ آگے سے جواب دیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں. یعنی کہ ظاہر ہے وہ جو اللہ کے قوانین کے مطابق کوئی اور انہوں نے کسی کو فالو کیا ہوگا، کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جس کی روح قبض کی جا رہی ہوگی وہ کہے گا تو وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے. تو یا ظاہر ہے یہاں پہ ہر چیز ان کے سامنے کلیئر ہو کے سامنے آ گئی کہ جن کو وہ جس کے قوانین کے اوپر وہ عمل کرتے رہے وہ کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکیں گے. صرف ایک ہی ذات ہے جو اس کو بچا سکتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر انہوں نے اس کے قوانین کے مطابق عمل کیا ہوتا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے اور اس کی جو زندگی کے جو آخری لمحات ہیں اس میں ضرور اس کی مدد کی جاتی. تو اس لیے ہمیں بھی پوری زندگی یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں چاہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، چاہے اپنے فیملی کے اوپر، یا چاہے جتنی بھی اس کا دائرہ اختیار ہے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کو اللہ جو بھی یعنی کہ جو بھی اس کا دائرہ اختیار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق وہ فیصلے کرے اور اللہ کی آیات کے مطابق ہی اس کو جو اپنے مسائل کو حل کرے. اس کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کے سوا اگر کوئی بھی راستہ ہم اختیار کریں گے تو وہ ہماری تباہی ہے سراسر. چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی نظام آ جائے انسانیت کو فلاح نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے علاوہ. تو دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں اور اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق ہی حل کرنے کی توفیق دیں. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کریں.
آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔